وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں۔ پچھلی جو چند آیات کا بیان گزرا اس کی سیاق و سباق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ یہی ہوگا وما محمد الا رسول، اور محمد خدا نہیں صرف رسول ہیں، صرف رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور رسول گزر چکی ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکی ہیں۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اب تفصیل سے پچھلی چند آیات سے غزوہ بدر اور پھر خاص طور پر غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے، ضحاک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کو شکست ہو گئی جنگ احد والے دن، بظاہر تو وہ ایک شکست ہی تھی نا، کہ جو جنگ مسلمان جیت رہے تھے وہ فقط ایک بھول کی وجہ سے یا ایک جلدی کی وجہ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا اس حکم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پاسا ایسا پلٹا کہ وہ فتح سے شکست میں تبدیل ہو گئی اور فائدے سے نقصان کی طرف چلی گئی۔ جب مسلمان مال غنیمت کی طرف دوڑے اور مال غنیمت کو لینا چاہا تو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شکست ہو گئی جنگ احد والے دن، تو ایک منادی نے ندا کی کہ سنو، محمد تو قتل کر دیے گئے، تو اب تم اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ جاؤ، جس دین کو چھوڑ کر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تھے اس دین کی طرف واپس چلے جاؤ۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد جو ہیں وہ خدا نہیں ہیں، صرف رسول ہیں، اور ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، آ کر جا چکی ہیں۔ تو اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر واپس پھر جاؤ گے؟ اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو جس طرف سے آئی ہو کیا واپس ادھر کو لوٹ جاؤ گے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی جن سی۔ اچھا، امام راضی لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور وہ بھی شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات تو یہ کہ جو حضور نے حضور کے متعلق جو یہ فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، خدا نہیں۔ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہونا، آپ کا پردہ فرمانا، اس کی اس کے متعلق کیا فرمایا گیا احادیث کے اندر، یا علماء نے کیا فرمایا؟ تو حضرت سالم بن عبید بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ، اچھا وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ بیمار ہو گئے تو آپ کے مرض میں بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو ایک بے ہوشی کا عالم تھا جن سے، تو آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا بلال سے کہو کہ اذان کہیں، حضرت بلال سے کہو کہ اذان دیں، اور ابو بکر سے کہو کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں، انہیں کہو کہ نماز پڑھائیں مسلمانوں کو۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آگے سے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ میرے جو والد ہیں وہ رقیق القلب ہیں، یعنی یا رسول اللہ جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، آپ نے تو حکم فرما دیا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں، تو جب وہ آپ کی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو وہ رونا شروع کر دیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ بی بی عائشہ نے فرمایا آپ تو فرما رہی ہیں کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے میری جگہ پر، تو ان کی تو کیفیت ایسی نہیں ہے، وہ تو جب آپ کی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے وہ رونا شروع کر دیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو اگر آپ کسی اور کو حکم دے دیں، تو ابھی یہاں تک کی بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر سے بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ بلال سے اذان کے لیے کہو اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ نے وہی بات فرمائی، اور تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی مثل ہو، حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا تو انہوں نے اذان دی، اور حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تو انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جب کچھ آرام یا افاقہ محسوس کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں کس کے سہارے چلوں۔ تو پھر حضرت ایک صحابی اور ایک شخص، انہوں نے دو صحابہ کے ساتھ آپ ان کے سہارے سے چلے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو دیکھا کہ محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہیں، تو وہ ایک پیچھے کو ہٹے، تو آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں، وہ آپ اسی جگہ کے اوپر کھڑے رہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی نماز جو سی ہے وہ پوری کر لی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پوری کر لی، اور پھر اس کے بعد اس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا گیا، حضور کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بخدا میں نے جس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی ہے، یا جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، جب یہ خبر پھیلی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، یا
ان کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اچھا، اور وہ لوگ ان پڑھ تھے، ان میں سے پہلے کوئی نبی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اب وہ لوگ رک گئے، تو لوگوں نے کہا اے سالم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کو بلا کر لاؤ۔ حضور کے جو سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھے انہیں بلا کر لاؤ۔ تو حضرت ابو بکر سالم بن عبید فرماتے میں اب حضرت ابو بکر کے پاس گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میں سالم بن عبید فرماتے میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو میں رو رہا تھا، میں روتا ہوا گیا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے میری کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے؟ کیا حضور کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی، یعنی آپ فوت ہو گئے، تو میں اس کو اپنی اس تلوار سے مار دوں گا۔ انہوں نے حضرت سالم بن عبید نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات جا کر بتائی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ان کے ساتھ گیا۔ حضرت ابو بکر آئے، اس وقت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے، جوک در جوک، زیادہ ٹولیاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے رش تھا وہاں پر، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے لیے جگہ چھوڑ دو، میرے لیے ذرا جگہ خالی کر دو۔ تو ان کے لیے جگہ جب کھلی کی گئی اور کشادگی کی گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک گئے، حضور کے اوپر جھک گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو چھوا، آپ کو مس کیا، اور پھر پڑھا انک میت وانہم میتون، بے شک آپ پر موت آنی ہے اور بے شک انہوں نے بھی مرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا اے رسول اللہ کے صاحب، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کس طرح؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایک قوم جائے، تکبیر پڑھے، دعا کرے اور درود پڑھے، پھر دوسری قوم جائے، تکبیر پڑھے، دعا پڑھے کرے اور درود پڑھے اور پھر باہر آ جائے، پھر دوسری قوم جائے اور تکبیر پڑھے، درود پڑھے، دعا کرے اور پھر وہ ایسے بار بار ٹولیاں جائیں حتیٰ کہ تمام لوگ اسی طرح داخل ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کے صاحب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا؟ تو فرمایا ہاں۔ پوچھا کہاں؟ فرمایا جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کی روح صرف پاک جگہ پر ہی قبض کی ہے۔ تب صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور آپ انتقال فرما گئے اور آپ وفات پا گئے۔ تب صحابہ کرام نے یہ چیز اچھا، اب مسلمانوں کا اس وقت اس میں اختلاف ہوا تھا آپس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے یہ کس جگہ بنائی جائے۔ کوئی کہہ رہا تھا کسی جگہ، کوئی کہہ رہا تھا کسی جگہ، تو مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ قبر مبارک کس جگہ بنائی جائے۔ تو بعض مسلمانوں نے کہا آپ کو آپ کے اصحاب کے ساتھ دفن کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس جگہ نبی کی روح قبض کی جاتی ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، اس لیے حضور کو وہیں پر دفن کیا جائے گا جہاں حضور کی روح جون سی ہے وہ قبض کی گئی تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کی روح صرف پاک جگہ پر ہی قبض کی ہے۔
پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کے عمزاد آپ کو غسل دیں گے، اور اب مہاجرین آپس میں مشورے کرنے لگے۔ تو صحابہ نے کہا کہ انصار کو بلاؤ تاکہ اس معاملے میں ہم ان سے مشورہ کریں، کیونکہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، ادھر خلافت کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی کسی کو سونپی جانی تھی جو ان سے یہ۔ تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک امیر تم میں سے ہو جائے۔ تو جب انصار نے یہ کہا تو پھر حضرت عمر فاروق بولے، انہوں نے کہا کہ اس شخص کی مثل کون ہوگا؟ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ فرمایا، تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے اس شخص کی مثل کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق کی مثل، جن کے متعلق قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ حالانکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غار کے اندر جو ان سے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ پھیلایا اور حضرت عمر نے بیعت کی، اور پھر سب لوگوں نے بیعت کر لی حضرت ابو بکر صدیق کی۔ یہ ایک پس منظر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا جو ان سے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اسی کے اندر فرماتے ہیں نماز جنازہ کے متعلق اخیر پر کہ مبسوط امام شمس الائمہ سرخسی میں ہے کہ حضرت ابو بکر معاملات کو درست کرنے، اور یہ کہ اس وقت کوئی فتنے ایک دم نہ سر اٹھا لیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، تو آپ اس میں مصروف تھے، اس میں مشغول تھے کہ کوئی فتنہ نہ اس وقت سر اٹھائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ملک اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں حملہ کر دے، اور اس وقت اگر کوئی خلیفہ نہ ہو تو وہ کیسے مسلمانوں کی حفاظت کی جائے گی اس ملک کے اندر؟ تو مسلمان آپ کے آنے سے پہلے، حضرت ابو بکر صدیق کے وہاں آنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھتے رہے، اور حق آپ کا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، کیونکہ آپ ہی خلیفہ مقرر ہوئے تھے، اور جب آپ فارغ ہو گئے ساری چیزوں سے تو پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ کے بعد کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جب حضرت ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھا دی جن سی۔ یہ تھا اس کا پس منظر۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے، کیونکہ پیچھے وہ جو غزوہ احد کے سارے معاملات گزرے، پچھلی آیات کے اندر جو اللہ پاک نے غزوہ احد کے اندر جو کچھ ہوا اس کا بیان ہوا، وہ فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد خدا نہیں ہے، صرف رسول ہیں، رسول قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے اور رسول بھی تو گزر چکے ہیں، اور رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، وہ بھی تو آ کر جا چکے۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ واپس پھر جاؤ گے؟ ان کا ساتھ چھوڑ کر واپس لوٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب علی عَقِبَیہِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، تو جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا سو وہ اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِینَ، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ تو اس چیز کو ضحاک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو شکست ہو گئی تو ایک منادی نے ندا کی کہ سنو، محمد تو قتل کر دیے گئے، اب تم اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ جاؤ، جدھر سے آئے تھے ادھر کوئی چلے جاؤ۔ تو اس وقت یہ آیت جون سی ہے یہ نازل ہوئی کہ محمد خدا نہیں ہے، صرف رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی آئے تھے جو گزر چکے، تو اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، واپس لوٹ جاؤ گے؟ امام راضی آپ لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا،
اب ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ بن عمیر شہید ہوئے تو افواہ یہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے آپ کے اوپر وہ جو ایک دم حلہ بولا تھا۔ اچھا، اب اس واقعے سے یہ گمان کر لیا گیا کہ شہید جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا گیا، اور یہ افواہ ہر طرف پھیل گئی۔ ایک تو اس وقت وہ پہلے ہی جو اس جماعت نے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا اپنی جگہ چھوڑ کر، جو ایک بھول ہوئی ان لوگوں سے، اور دوسرا جب مال غنیمت کی طرف سب دوڑے تو جب کفار کی فوج نے دیکھا کہ یہ کیا، ایک انہوں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی اور دوسرا وہ مال غنیمت کی طرف دوڑے، تو انہوں نے چاروں طرف سے یلغار کر دی اور مسلمانوں کے اندر ایک افراتفری پھیل گئی، اور جو فتح کا عالم تھا وہ شکست کے اندر تبدیل ہوتا چلا گیا۔ اس وقت یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی ہم شکل تھے اور ملتے جلتے تھے۔ اور اس وقت امام راضی فرماتے ہیں کہ اس وقت شیطان نے پکارا، شیطان بلند آواز سے بولا، شیطان نے کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے، اور پھر آپ کی خبر لوگوں میں پھیل گئی۔ تو اس وقت جو بعض ضعیف العقیدہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا، جو ضعیف العقیدہ مسلمان تھے، یا کہہ لیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی شریعت یا طریقت کا وہ سبق نہیں جانتے تھے جو اجل صحابہ کرام تک موجود تھا، تو جو ضعیف العقیدہ مسلمانوں نے کہا کاش عبداللہ بن ابی ہمیں ابو سفیان سے امان دلوا دے، کاش عبداللہ بن ابی، کیونکہ عبداللہ بن ابی تو پہلے ہی 350 صحابہ کرام کو لے کے جنگ کے اندر سے واپس لوٹ گیا تھا۔ اس نے نہ صرف دھوکہ دیا مسلمانوں کو بلکہ بہت تکلیف دی، عین میدان کے اندر سے 350 بندہ لے کر واپس چلا گیا۔ اب جب یہ خبر پھیلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو اس وقت بعض جو کمزور ضعیف عقیدے والے یا نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے، ابھی جو اسلام لائے تھے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کاش عبداللہ بن ابی جو ہے یہ ہمیں ابو سفیان سے جو ہے وہ امان دلوا دے۔ اور انہوں نے جب یہ کہا تو بیچ میں منافق بھی تھے۔ اب منافق آپ یہ کہنے لگے، چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہوتے تو قتل نہ۔ اب منافقوں نے اپنا ایک جال پھینکا جن سے، اچھا تو تم اپنے بھائیوں اور اپنے دین کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ اب وہ بھی کہنے لگے اور منافق بھی کہنے لگے کہ تم بھی واپس لوٹ جاؤ اپنے دین کی طرف۔ تو حضرت انس بن نضر نے کہا کہ اے قوم، اگر محمد شہید ہو گئے ہیں، اگر فرض کر لو کہ محمد شہید ہو گئے تو محمد کا رب تو زندہ ہے، محمد کا رب تو زندہ ہے، اس کو تو موت نہیں نہ آئی، وہ تو زندہ ہے نا محمد کا رب جون سے جس کو موت نہیں آئے گی۔ اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تم نے سمجھ ہی لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو پھر تم اب زندہ رہ کر کرو گے کیا؟ بتاؤ، کیا تمہارا جی چاہے گا کہ ان کے بعد پھر اب تم زندہ رہو؟ تو جس دین کی خاطر وہ لڑنے آئے تھے تو اب تم اسی کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ جون سے۔ تو جس دین کے لیے آپ نے قتال کیا تھا تم بھی اسی دین کی خاطر قتال کرو، اور جس پر آپ فدا ہو گئے تم بھی اسی پر فدا ہو جاؤ۔ تو پھر کہا اے اللہ، میں ان لوگوں کے قول پر، یہ جو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں یا اللہ، کہ ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ عبداللہ بن ابی اور مسلمان کاش عبداللہ بن ابی ہمیں ابو سفیان سے امان دلوا دے، اور جو بیچ میں منافق ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو کبھی قتل نہ کیے جاتے۔ اب عام جو سیدھے سادے مسلمان تھے ان کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ،
میں ان لوگوں کے کال پر تجھ سے معذرت کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ جو آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے تلوار سونت کر قتال کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے جن سے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی حضرت انس بن نضر جن کا کل کے بیان میں بھی ذکر گزرا تھا کہ جب وہ آگے بڑھے تو ان کی ملاقات حضرت سعد بن معاذ سے ہوئی، تو انہوں نے حضرت سعد سے پوچھا کہ اے سعد کدھر جا رہے؟ مجھے تو احد کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر وہ کافروں کے ساتھ ایسا لڑے کہ ان کی لاش پر اتنے زخم آئے کہ ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، کہ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں اور ان کے ایک تل کی وجہ سے ان کو پہچانا کہ یہ تو میرا بھائی ہے جن سے۔ کہ وما محمد الا رسول، محمد خدا نہیں ہے، صرف رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ رسول، تو ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، اور رسول بھی آئے تھے جو چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ بس اتنے ہی مضبوط ہو، یا اتنا ہی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا تھا کہ اگر وہ شہید ہو گئے، وہ فوت ہو گئے، تو تم اب ان کو چھوڑ کر واپس اپنی قوم سے جا کر مل جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔